اس وقت لوگوں کے ذہن میں ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم بقرعید کی نماز کس طرح سے پڑھیں۔ کیا گھر پہ بقرعید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ایک یا دو لوگ مل کے بقرعید کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یا اگر ایک ہی بندہ ہے تو کیا وہ اکیلے عید کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ آئیے میں ان تمام مسئلوں کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، کیا گھر میں بقرعید کی نماز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مسجدیں بند ہیں اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پرمیشن لوگوں کو نہیں ہے، تو کیا وہ لوگ اپنے گھر میں بقرعید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ بقرعید کی نماز کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے چند شرائط میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس جگہ پر بقرعید کی نماز ہو رہی ہو تو وہاں اذن عام ہونا، یعنی کہ کھلی ہوئی اجازت ہونا۔ یعنی کہ اگر آپ کسی ایسے ہال میں، ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں لوگوں کو نماز میں شریک ہونے کے لیے کوئی منادی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ جو شخص چاہے آ جائے اور ہمارے ساتھ شریک ہو کے نماز پڑھ لے، اور کم سے کم 3 مقتدی ہوں اور ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ 3 مقتدی ہوں اور ایک امام ہو، اور ایسی جگہ پر جہاں پہ لوگوں کو فل اجازت ہو، کوئی قید نہ ہو کہ بھائی آپ نہ آئیں، بس ہم اندھیرے کمرے میں، بند کمرے میں ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں، تو پھر ایسے نماز جائز نہیں ہے۔ اذن عام کے ساتھ، مکمل شرائط کے ساتھ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ پورا ہال بنا ہوا ہے، اب سارے لوگوں کو اجازت ہے، کوئی بھی آ کے ہمارے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن علاقوں میں پرمیشن ہے لوگوں کو کہ بھائی آپ نماز پڑھیں مسجدوں میں، تو وہاں کی کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، وہ تو نماز عیدگاہ میں پڑھیں یا جامع مسجد میں پڑھیں۔ لیکن جہاں پر میں وہاں کی بات بتا رہا ہوں جہاں اجازت نہیں ہے اور جہاں پہ مسجدیں بند ہیں، تو وہ لوگ اگر پوری طرح سے حکومت کی بھی رعایت کریں، ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی رعایت نہ کریں یا احتیاط نہ رکھیں، مکمل احتیاط بھی رکھیں، حکومت کی رعایت بھی رکھیں، اور اس کے بعد میں کسی ایسے ہال میں، ایسے کمرے میں لوگ جمع ہو جائیں، اور جہاں پہ لوگوں کے لیے پابندی نہ ہو لوگوں پر کہ بھائی آپ نہیں آ سکتے، آپ نہیں آ سکتے، جو چاہے آئے وہ، تو اس طرح سے عید کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں جہاں ایک یا دو ہی لوگ ہوں، تو وہ لوگ عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ عید کی نماز کے لیے عیدین میں سے کوئی بھی عید ہو، چاہے وہ ذی الحجہ ہو یعنی کہ یہ بقری عید ہو، یا پھر وہ عید ہو، تو ان میں سے کوئی بھی آپ عید کی نماز ہو، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ عید کی نماز جو ہے وہ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اس کو جماعت سے ہی پڑھنا ضروری ہے، اور اس کی جماعت میں 3 مقتدیوں کا، کم سے کم 3 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے۔ عاقل بالغ مرد کا 3 مردوں کا مقتدی ہونا یہ ضروری ہے، اور ایک امام ہونا۔ تو اگر کوئی انسان ایک شخص رہتا ہے، ایک اکیلے نماز پڑھنا چاہتا ہے عید کی، تو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ 2 لوگ ہیں تو بھی نہیں پڑھ سکتے، 3 لوگ ہیں تو بھی نہیں پڑھ سکتے، کہ 2 مقتدی ہو جائیں، ایک امام ہو جائیں، تو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کم سے کم 3 مقتدی ہوں، اور جو میں نے تمام شرائط بتائی ہیں ان تمام شرائط کی پابندی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو اب کیا کریں؟ عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ عید کی نماز تو پڑھ نہیں سکتے، تو اب کیا کریں؟ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ لیں، نماز چاشت کو ادا کر لیں، یا پھر شکرانے کی نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ جب اس پر واجب ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر جس انسان پر نماز واجب ہی نہیں ہے، بھئی وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، واجب ہی اس پر نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے، تو پھر وہ چاہے تو چاشت کی نماز پڑھ لے، چاہے تو شکرانے کی نماز پڑھ لے، چاہے تو 2-4 رکعت نماز نفل پڑھ لے، شکرانے کی پڑھ لے۔